السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، کیا آپ کو اس بات پہ کوئی حیرت ہوئی ہے کہ یونان کے ساحل کے قریب کشتی کے حادثے میں ڈوب کر ہلاک ہونے والے سینکڑوں افراد میں سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی؟ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، اس کے نتیجے میں صرف 2022 یعنی ایک سال میں 7,65,000 پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تعداد نہ صرف پچھلے کسی بھی ایک سال میں ملک چھوڑنے والوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ ہے، بلکہ ان میں 92,000 ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی تھے، مثلا ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، آئی ٹی اسپیشلسٹ وغیرہ وغیرہ۔ اور موجودہ حالات میں ہجرت کا یہ ریلا بدقسمتی سے شاید مستقبل قریب میں تو نہ تھم سکے۔ اور اس صورتحال میں دوستو، ایک انتہائی خطرناک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں ملک چھوڑ کر جانے والے ان پاکستانیوں میں سے بہت سے اس ملک کے مستقبل سے اتنے مایوس ہیں کہ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہے، جس کی کہ تازہ ترین مثال یہ یونان کا کشتی کا حادثہ ہے۔ اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے سینکڑوں پاکستانیوں میں سے ایک خاصی تعداد ان لوگوں کی تھی جو بہت پڑھے لکھے تھے۔ دوستو، اس صورتحال میں جہاں ہم ایک طرف تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے ملک پر خصوصی رحم نازل فرمائے، وہیں ہماری ان دوستوں سے جو ملک چھوڑنے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں، خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، ان سے گزارش ہے کہ وہ پاکستان سے ہجرت کا کوئی محفوظ اور قانونی طریقہ اختیار کرے۔ اس وقت کینیڈا دنیا میں ہجرت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ایک نہایت پرکشش ملک ہے، کیونکہ کینیڈا رقبے کے حساب سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کی آبادی صرف 3.5 کروڑ ہے۔ اس لیے کینیڈین گورنمنٹ پاکستان سمیت دنیا کے اکثر ممالک سے کینیڈا میں سیٹل ہونے کے خواہش مند حضرات کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ کینیڈا کی گورنمنٹ لیگل امیگریشن یعنی آباد کاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اس کے لیے کئی پروگرام رن کر رہی ہے، خصوصاً اگر آپ کی عمر 18 اور 35 سال کے درمیان ہے، آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ گریجویشن یا اس سے بہتر ہے، اور آپ انگریزی زبان پہ مناسب عبور رکھتے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ سکلڈ ورکر یعنی کہ ہنرمند ہیں اور کسی ایسے پیشے یا کسی ایسے کام میں مہارت رکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں جس کی کینیڈا میں مانگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ماضی اور آپ کی زندگی جرائم سے پاک ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کینیڈین امیگریشن کے لیے ایلیجبل یعنی اہل قرار پائیں۔ اور جن ہنرمندوں کی کینیڈا میں مانگ چل رہی ہوتی ہے، ان کی فہرست کینیڈا کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ کینیڈا گورنمنٹ کے معیار کے مطابق 100 میں سے 67 یعنی 67 یا اس سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ کینیڈا کی گورنمنٹ نہ صرف آپ کو فیملی سمیت کینیڈا آنے کی دعوت دے، بلکہ وہاں پہ مستقل رہائش یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنس اور اس کے بعد وہاں کی شہریت یعنی نیشنلٹی حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد بھی کرے۔ دوستو، کینیڈا اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ترین، خوبصورت ترین، آزاد ترین اور انسانی حقوق کی علمبرداری اور برابری میں صف اول کے ممالک میں شامل ہے۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے پاکستان سے باہر آباد ہونا چاہتے ہیں اور اوپر بیان کردہ شرائط کو پورا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو کینیڈا کے بارے میں ضرور غور فرمائیے۔ آپ کی اس سلسلے میں رہنمائی اور معلومات کے لیے ہم 2 ویڈیوز اس چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں، جو یہ فیصلہ کرنے میں آپ کی بہت مدد کریں گی۔ اس میں سے پہلی ویڈیو ہے وائی آئی لیفٹ پاکستان، یعنی میں نے پاکستان کیوں چھوڑا۔ اس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا۔ یہ میرے بچپن کے دوست ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے ایک دل کو چھو لینے والی گفتگو ہے، جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کینیڈا جا کے آباد ہوں گے۔ اور اسی سے جڑی ایک دوسری ویڈیو ہے 5 گولڈن ٹپس ٹو سیٹل ان کینیڈا، یعنی کہ کینیڈا میں سیٹل ہونے کے 5 سنہری اصول۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں 5 اصول بیان کیے ہیں جن کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور 5 سکلز بیان کیے ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب آپ ہجرت کر کے کینیڈا جائیں تو آپ نہایت آسانی سے اور سموتھلی وہاں سیٹل ہو جائیں۔
اچھا، ایک اور بہت اہم اور قابل ذکر بات جو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس کشتی حادثے کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے افراد نے تقریباً 24 لاکھ روپے فی کس ایجنٹس کو ادا کیا تھا، اور یہ رقم ان سے صرف یورپ پہنچانے کے خرچے کے طور پہ وصول کی گئی تھی، جہاں ان کی حیثیت بہرحال ایک اللیگل امیگرینٹ یعنی غیر قانونی تارک وطن کی ہی ہوتی۔ اور اگر آپ کینیڈا امیگریٹ کرنا چاہیں قانونی طور پہ بالکل سیفلی اینڈ لیگلی، تو اس کے اخراجات آج کل تقریباً 45 سے 50 لاکھ روپے کے درمیان ہیں، اور اس میں سے بھی تقریباً نصف یعنی کہ 20 سے 24 لاکھ روپے وہ ہیں جو آپ کو کینیڈین ڈالر کی شکل میں اپنے ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں اور کینیڈین گورنمنٹ کو ڈکلیئر کرنا ہوتے ہیں۔ کینیڈین گورنمنٹ یہ رقم آپ سے لے نہیں لیتی، یہ آپ ہی کے پاس رہتی ہے اور آپ ہی کی ملکیت ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کینیڈا جائیں تو پہلے 3، 4، 6، 8 ماہ جو کہ آپ کو جاب کی تلاش میں لگ سکتے ہیں، اس رقم سے آپ اپنی گزر بسر کر سکیں۔ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کینیڈا امیگریشن کا خرچہ بھی کشتی میں سوار ہو کر یورپ جانے میں جان کا رسک لینے سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اور اگر آپ آج بھی اپنی امیگریشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا کیس میچور ہونے میں تقریباً 4 سال کے قریب عرصہ لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اطمینان سے 4 سال میں یہ رقم جمع کیجیے۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کریں، اور اگر پھر بھی آپ کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر کہیں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو کینیڈا کو ذہن میں رکھیے، یہ ایک نہایت عمدہ آپشن ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ویڈیوز یعنی وائی آئی لیفٹ پاکستان اور 5 گولڈن ٹپس ٹو سیٹل ان کینیڈا، جن کے لنک اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے، آپ کو بہت ہی قیمتی بنیادی معلومات فراہم کریں گے، جس سے آپ کو فیصلہ کرنے میں بہت سی آسانی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں اللہ کی مہربانی سے سکھ، صحت، سلامتی اور خوشی کے ساتھ رہیں، اور اللہ آپ کی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل افتخار ٹاک کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم اسی طریقے کی دلچسپ، معلوماتی اور مفید 2 ویڈیوز ہر ہفتے آپ کے لیے اس چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور خصوصاً اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔